اچھا علامہ صاحب، اگر کوئی شخص جس کے پاس مالی طور پر استطاعت رکھتا ہے لیکن صحت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ سفر کر پائے، سفر کر سکے، تو کیا وہ اپنی جگہ پر اپنے حج کے لیے کسی اور کو بھیج سکتا ہے؟ جی، جس طرح بات ہو رہی ہے استطاعت کے متعلق، تو چونکہ استطاعت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان سفر کر سکے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا معذور ہے یا ایسا بیمار ہے جو سفر نہیں کر سکتا تو لازمی بات ہے کہ اس کے لیے پھر اب مالی طور پر تو وہ ٹھیک ہے، استطاعت رکھتا ہے، اب اس کے پاس سفر کرنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، معذور ہے، تو اسلام نے اس کے لیے یہ طریقہ رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کسی اور شخص کو حج بدل کروا دے۔ اس کو حج بدل کہا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، حج بدل کروایا جا سکتا ہے۔ اور حج بدل کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ جو شخص حج کروا رہا ہے اس پر خود حج فرض ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ حج فرض ہوا نہیں ہے اور یہ پہلے ہی سوچ رہا ہے کہ میں کروا لوں، حج فرض ہونا چاہیے مالی طور پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اس پر ایسی بیماری ہو جو عارضی نہ ہو، یعنی ایک بیماری ہوتی ہے کہ جو عارضی ہوتی ہے، پتہ جی بخار ہے ان دنوں کے اندر، یا کوئی مطلب مستقل عارضہ، شرعی عذر اس میں ہونا چاہیے، مستقل فالج زدہ مریض ہے یا کوئی ایسا مستقل عارضہ ہے کہ جس کے بعد شرعی عذر ہونا ضروری ہے۔ جی، شرعی عذر ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ جو حج بدل کے لیے جس کو بھیج رہا ہے اس کے لیے بھی لازم ہے کہ اس نے پہلے اپنا حج کیا ہو، پہلے کیا ہو، اپنا حج کیا ہوا۔ ابو داؤد شریف کے اندر اور ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، شبرمہ ایک آدمی کا نام تھا، کہ میں اس کی طرف سے حج کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو پوچھا یہ کون ہے بھی شبرمہ جس کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا جی قریب اللی میرا ایک قریبی ساتھی ہے، تو اس کے لیے وہ نہیں آ سکتا، تو میں اس کی طرف سے حج کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو نے اپنی طرف سے حج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے اسی وقت فرمایا کہ تو یہ حج اپنی طرف سے کر لو اور اس کی طرف سے پھر بعد میں کر لینا۔ اس حدیث سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حج بدل کیا جا سکتا ہے، کروایا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اگر کوئی شخص شرعی طور پر معذور ہے، نہیں جا سکتا، تو وہ اپنے پیسے دے کر، اپنا مال دے کر وہ حج کروا دے کسی کو۔ اور دوسری بات کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ جو حج تم کر رہے ہو اپنی طرف سے کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس نے حج کیا ہوا ہو۔ مزید بھی کچھ شرائط ہیں جو فقہاء نے لکھی ہوئی ہیں، تو مین دو چیزیں یہ جو ہے نا، ایک تو اس پہ حج فرض ہو، اور دوسرا جو حج کے لیے جا رہا ہے تو وہ بہتر ہے کہ اس نے خود اپنا حج کیا ہوا ہو اور پھر وہ جا کے اس کا حج بدل کرے۔ قاری صاحب، حج اگر کر لیتا ہے اس کے ساتھ حاجی لکھنا ضروری ہے؟ حاجی لکھنا ضروری، الحاج بھی لکھا جاتا ہے، کچھ زیادہ کر لیتا ہے تو؟ ہاں، بس ہمارے معاشرے میں رواج چل نکلا ہے کہ لوگ حج کر کے آتے ہیں، اور ساتھ میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ عادت ہوتی ہے وہ اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھواتے ہیں کہ لکھو، تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کے پس پشت کچھ خرابیاں بھی ان کے اندر ہوتی ہیں، مثلا رشوت لینا اور وغیرہ وغیرہ، وہ اس نام کے پیچھے وہ کچھ ایسی خرابیاں کرتے ہیں، وہ نام یوز کرتے ہیں الحاج کا، تو ہمیں اس سے ہی بچنا چاہیے، ریا دکھاوے سے بھی۔ مگر حج کرنے والے کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور اس نے کوئی بےہودہ بات نہ کی اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کا ارتکاب کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ گھر واپس اس طرح لوٹتا ہے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، علماء کرام جو بات کر رہے تھے استطاعت کے متعلق، آج کل فی زمانہ ہمارے اس زمانے میں جس بندے کے پاس تقریباً یہ ساتھ بیٹھے ہوئے بزنس مین حج کے کام کرنے والے 12-13 لاکھ روپے اتنا ہی خرچ ہوتا ہے سرکاری، چلو 15 لاکھ روپے کہ گھر میں بھی کچھ چھوڑ کر جائے، 15 لاکھ روپے جس کے پاس ہو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر 15 لاکھ ہمارے پاس ہے وہ بینک میں پڑا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال تک 15 لاکھ پڑا ہے، 20 لاکھ پڑا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم تو ابھی غریب ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم پہ کہاں حج فرض ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ وعید یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو گیا، استطاعت ہو، اور وہ حج نہ کرے، پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ارادہ کیا کہ وہ شہر میں جا کے تحقیق کرے کہ جس شخص کے اوپر حج ضروری ہے، استطاعت رکھتا ہے، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو میں اس پر جزیہ لگاؤں، یعنی ٹیکس لگاؤں،
یعنی کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا. جو حج کا انکار کر رہا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے, بس ہمارے اندر یہ ایک خواہش نفسانی ہے کہ بس زمین لے لو, جائیداد بناؤ, بنگلے بناؤ, گاڑیاں لو, اور حج کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. حج کا بنیادی رکن, اسلام کا بنیادی رکن حج ہے. جیسے کہتے ہیں بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ, اللہ کی گواہی دینا کہ وہ معبود ہے, صرف معبود برحق وہی ہے, اور پھر اقام الصلاۃ, نماز, ایتاء الزکوٰۃ, زکوٰۃ, اور حج اور رمضان کے روزے, یہ بنیاد ہے. اگر ہم حج ہی نہیں کریں گے تو آپ بنیادی ایک رکن سے انحراف آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرف جانا چاہیے. اچھا مفتی صاحب, جیسے ہم یہ مختلف حیثیتوں میں لوگوں کو دیکھتے ہیں حج کی, جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ مرتبہ حج کی طرف جاتا ہے, اس کی حدیث پہ بھی بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حوالے سے, جیسے ابھی علامہ فرما رہے تھے کہ جو زیادہ حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مفلسی, یہی مفصل آپ نے فرمایا, اس کی مفلسی دور ہوتی ہے اگر کوئی ایک مرتبہ جانا چاہتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں آج کے اپنے اس دور میں بھی, تو اگر کسی نے ایک حج کیا ہے اور اس کے بعد بھی اس کے اوپر استطاعت ہے کہ وہ دوبارہ بھی جا سکتا ہے, لیکن وہ یتیموں کی, مسکینوں کی, غریبوں کی, ضرورت مندوں کی مدد میں پیسے خرچ کر دیتا ہے, تو کیا دوبارہ اگر اس کے اوپر استطاعت ہے تو پھر بھی اس کے اوپر وہی پہلا فرضیت آئے گی حج کی استطاعت والی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا, آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. انہوں نے پھر سوال کیا, آقا ہر سال حج فرض ہے؟ محبوب پھر خاموش رہے. اس نے تیسری بار سوال کیا, کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں, زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. ایک مرتبہ حج فرض ہے. فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو پھر تمہارے اوپر فرض ہو جاتا اور میری امت مشقت میں پڑ جاتی. اللہ اکبر. تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ پوری زندگی میں صاحب استطاعت کے اوپر ایک بار حج فرض ہے. دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کے اوپر کتنا رحیم و شفیق ہیں اور ہمارا لحاظ رکھتے ہیں, اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بنا پر خاموشی اختیار فرمائی, اور بعد میں پھر ایک مرتبہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صاحب استطاعت اس کے باوجود بھی ہے تو کیا نفلی حج جتنا مرضی کرنا چاہے ہر بندہ اپنے مال حلال سے, کسب حلال سے بالکل کر سکتا ہے, اور اس کے کثیر فوائد ہیں. دیکھیں حج ایک ایسی عبادت ہے کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے مالی, دوسری ہے بدنی, اور تیسری قسم ہے وہ کہ جن دونوں کا مجموعہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے زکوٰۃ ہے وہ مالی ہے, نماز ہے وہ بدنی جسمانی ہے, اور یہ جو حج ہے اس میں جسمانی پریکٹس بھی ہے اور مال بھی ہے, یعنی یہ دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے. لہٰذا جو شخص ایک بار حج فرض ادا کر لے فرض, تو اس کا ادا ہو گیا فرض, لیکن بعد میں اگر کرتا ہے تو اس کو ایسی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا جو دونوں چیزوں کی حامل ہے, دونوں فضیلتوں کی حامل ہے, جسمانی بھی اور دوسری بھی. لیکن دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ اگر اس کے گھر کے اندر اس کے اپنی فیملی ممبرز میں, جیسے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور بہن بھائی ایسے ہیں کہ جناب جو جن کا اور کوئی بھی نہیں ہے, حالات مال معاشی بالکل کمزور ہے, تو پھر بجائے اس کے کہ وہ نفلی حج کرتا رہے, پھر اس کو چاہیے کہ یہ اپنے والدین کا تو ویسے فرض ہے تو والدین کی دیکھ بھال کرے, اور بہن بھائی ہیں یا قریب رشتہ دار ہیں جن کو ضرورت ہے اس کے مال کی, پھر اس کو بنسبت نفلی حج کے ادھر زیادہ ثواب ملنا ہے. اور چونکہ حج جو ہے وہ عبادت اگرچہ افضل ایسی ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے موقع پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر آپ کا دین مکمل کر دیا. تو حج وہ موقع ہے جس کی وجہ سے, جس کے موقع پر ہمارے اوپر دین مکمل ہوا. اور پھر رضیت, رب نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم آپ کے لیے دین اسلام آپ کے لیے رضیت لکم الاسلام دینا, رضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ دین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس کی تمامیت, اور پھر یہ ہے کہ اس کے فضیلت اس حج کی وجہ سے ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی واسطے ایک بار حج فرمایا ہے. اور اس حج میں جو کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس انداز سے کرنا چاہیے
جیسے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج ادا کیا ہو، اور حج فرض ہونے کے بعد جیسا ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ تاخیر، جیسا کہ ابھی حضرت صاحب نے بھی قاری صاحب نے بیان کیا، ایک حدیث پاک میں تو اتنا ہے کہ جو بندہ حج فرض ہونے کے بعد بلا وجہ کے تاخیر کرے گا، فرمایا کل بروز قیامت اور جب مرے گا اس ٹائم وہ خواہش کرے گا کہ میں کاش میں دنیا میں دوبارہ بھیجا جاؤں۔ اللہ، ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ میدان محشر میں اس کے پیشانی کے اوپر کافارہ لکھا ہوا ہوگا،